السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹیوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اب تک اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام پیغامات، ویڈیو، درس آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 151 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے سبق میں بھی تذکرہ کیا کہ پچھلے شروع کے جو چند آیات تھیں اس میں اللہ رب العزت نے تھوڑا سا سخت لہجے میں مسلمانوں کی کبھی تنبیہ کی، کبھی ان کو ان کی غلطی جو ہے اس کا احساس دلایا، اور پھر آہستہ آہستہ اب پچھلی آیت سے اب اور اس آیت میں اللہ رب العزت قدر نرم لہجے کے ساتھ اپنے نبی کی امت کو سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب اللہ فرماتے ہیں فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں کفروا الرعب، جو کافر ہیں، رعب ڈال دیں گے، یعنی ہم عنقریب جو ہے ان کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ یعنی اللہ عز و جل نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا کہ جو کفار ہیں نا، ان کے دلوں میں اب مسلمانوں کا رعب طاری ہم کر دیں گے، اس لیے کہ جو مشرک ہے نا وہ بزدل ہوتا ہے، وہ جو ہے انسان قوت اور عظمت والے کے سامنے جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے، یعنی اس اندر سے وہ کھوکھرا ہوتا ہے، یعنی مشرک انسان مرعوب رہتا ہے حقیقی طور پہ، جو ہے وہ کبھی بہادر نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں جو موحد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، یہی چیز اسے مرعوب نہیں کرتی۔ غزوہ احد میں کافی اتار چڑھاؤ شروع ہوئے، مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا، پھر جو اس درہ خالی کر دینے کی وجہ سے ابو سفیان نے جب پلٹ کر حملہ کیا تو مسلمانوں کا کافی نقصان بھی ہوا۔ تو یہاں خالد بن ولید نے چاہتے تھے کہ ابو سفیان کو کہ اب مسلمان کمزور ہیں اور جنگ کا نقشہ بدل دیں، دوبارہ حملہ کریں، تو لیکن اللہ نے ابو سفیان کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ لشکر کو لے کر واپس چلا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں کے 70 جو آدمی ہیں نا، ایک جماعت ابو سفیان کے لشکر کے تعاقب میں نکلی، اور وہ حمراء الاسد تک پیچھے گئے۔ ابو سفیان جب مقام روحہ پر پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کام تو ناتمام ہی رہا، لہذا مدینہ جا کر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ تو قبیلہ خزاعہ کا ایک رئیس تھا معبد، جو ابھی مسلمان تو نہیں ہوا تھا لیکن اس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں ہمدردی تھی، تو اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ میں ادھر سے آ رہا ہوں، محمد ایک بڑا لشکر لے کر تمہارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ ابو سفیان نے جب یہ سنا تو اس پر رعب طاری ہو گیا، تو اس نے پھر ارادہ بدل دیا۔ تو اللہ یہی اس آیت میں فرما رہے ہیں بما اشرکوا باللہ، اس سبب سے بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اس سبب سے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس مثوى الظالمین، اور بہت بری جگہ ہے۔ تو مشرکین جو ہیں وہ اس طرح واپس چلے گئے، تو اس طرح پھر جو ہے مسلمانوں کو بظاہر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہوئی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے کافروں کو دل میں تمہارا مسلمانوں کا رعب ڈال دیا ہے۔ تو اس طرح یہ جنگ احد کا جو واقعہ بھی جاری ہے، اللہ رب العزت میں سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔